بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخوند، معاون وزیر اقتصادیات محکمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری قومی اور بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقد ہونے والی تقریب میں ایران، ترکی، قطر اور پاکستان سے کابینہ کے ارکان، سفارتکاروں اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخوند حفظہ اللہ کا کہنا تھا کہ ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور مصنوعات کی منڈی کے لیے بہترین طریقہ نمائشوں کا انعقاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نمائش میں افغان مصنوعات کے علاوہ غیر ملکی کمپنیوں کی معیاری مصنوعات بھی رکھی جائیں گی جو تجارتی تعلقات کے فروغ کا باعث بنیں گی اور مشترکہ مارکیٹنگ کے شعبے میں اہم مواقع پیدا ہوں گے۔ محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند نے تمام غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے نمائندوں کو یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ باہمی ضرورت کی بنیاد پر تجارتی تعلقات کو مضبوط اور فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ یا تاخیر نہیں کی جائے گی۔ مس اینک پروجیکٹ پہلے مرحلے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق تانبے کی کان مس اینک کی چینی کنٹریکٹنگ کمپنی کے ڈائریکٹر سوئنگ ون بینگ نے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ امارت اسلامیہ کی حاکمیت سے ان کے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں اور انہیں اب بھی افغان حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مس اینک کے پہلے حصے میں $5 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری سے 3000 افغانوں کو براہ راست روزگار ملے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ افغانوں کے ایک گروپ کو پیشہ ورانہ تربیت کے لیے چین بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نیز اس ملاقات میں مولوی عبدالکبیر نے افغانستان اور چین کے تعلقات کو مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ مس اینک کے عملی امور پر کام کے آغاز پر توجہ دی جائے اور وقت کے ضیاع سے گریز کیا جائے۔ یاد رہے کہ مس اینک کان پر عملی کام کا آغاز کان تک جانے والی سڑک کی تعمیر کے ساتھ شروع ہو گیا ہے، جس کی تکمیل کے بعد استخراج کا عمل شروع ہوگا۔ فاریاب سے گیس کے استخراج کے $1 ارب معاہدے پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کی موجودگی میں صوبہ فاریاب کے طوطی میدان گیس فیلڈ سے وزارت معدنیات و پیٹرولیم اور ایک ازبک کمپنی کے درمیان گیس کے استخراج کے $1 ارب کے معاہدے پر دستخط کر لیے گئے۔ اس معاہدے کے مطابق معاہدہ کرنے والی کمپنی پہلے سال $100 ملین اور 10 سالوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ استخراج شدہ گیس سے پہلے 2 سالوں میں 100 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ صوبہ فاریاب کی طوطی میدان گیس کے ذخائر کا رقبہ تقریباً 7000 مربع کلومیٹر ہے، جس سے ملک کی گیس کی ضروریات بڑی حد تک پوری ہوں گی اور ہزاروں شہریوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار ملے گا۔ یاد رہے کہ اس معاہدے کی میعاد 10 سال تک ہے۔ سیاسی اور معاشی میدان میں افغانستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے کابل یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ماسٹرز پروگرام کے عہدیداروں اور طلباء نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں طلباء نے مطالبہ کیا کہ حکومت ملک سے باہر مقیم افغان کیڈرز کو افغانستان مدعو کریں۔ اس ملاقات میں ملا عبدالکبیر نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے اسلامی نظام حکومت کے استحکام کے ساتھ ساتھ افغانستان کا نام سیاسی اور اقتصادی میدان میں بھی روشن کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے، لیکن کبھی بھی اسلام کے اصولوں پر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی دوسرے ممالک کی خاطر اسلامی شعائر کی خلاف ورزی کرے گی۔ متحدہ عرب امارات سیاحت اور تجارت کے ویزوں میں افغانوں کو سہولت فراہم کرے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات افغانستان کے سفیر مولوی بدرالدین نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے نائب کونسلر امور عیسیٰ لطفی اور غیر ملکی شہریوں کے انچارج ڈاکٹر ماجد المنصوری سے ملاقات کی ہے۔ افغان سفیر نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کا ہزاروں افغانوں کو یہاں کام کرنے، تجارت کرنے اور رہنے کی سہولت فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ تجارت اور سیاحت کے ویزوں کی فراہمی کو ماضی کی طرح معمول پر لایا جائے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو مذکورہ مسائل کی حل کی
یقین دہانی کرائی ہے۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ کی امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ انہوں نے تاشقند میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر شیخ عبدالغفار بحر سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس ملاقات میں دو طرفہ امور کے علاوہ خطے اور دنیا کے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان اور ازبکستان کی مشترکہ تاریخ اور مفادات ہیں اور ان مشترکات کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بختیار نے کہا کہ ازبکستان میں افغان سفیر کی آمد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت ملے گی۔ یاد رہے کہ افغان سفیر نے اپنے سفارتی اسناد ازبک وزیر خارجہ کے حوالے کیے اور عنقریب اصل اسناد کی کاپی ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیف کو پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور سے متعدد اہل تشیع علماء اور عمائدین کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے محکمہ ہاؤسنگ و شہری ترقی کے نائب وزیر مدار علی کریمی بامیانی کی ہمراہی میں متعدد شیعہ علماء اور عمائدین نے ملاقات کی ہے۔ ارگ کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ان علماء نے اس ملاقات میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ سے بڑھ کر کسی نظام میں ہزارہ اور اہل تشیع کی آواز نہیں سنی گئی۔ امارت اسلامیہ نے انہیں اپنے خیالات، آراء اور مشورے دینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ دارالحکومت کابل سمیت تمام شیعہ آبادی کے علاقوں میں حکام لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک کرتے ہیں اور قریبی تعاون پر اصرار کرتے ہیں۔ خبر کے مطابق مذکورہ عمائدین نے کہا کہ ملک سے بیرونی جارحیت کے اثرات کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء اور قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر اس کے لیے کام کریں۔ انہوں نے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور سے اپنے کچھ مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنی تجاویز بھی شیئر کیں۔ اس دوران مولوی عبدالکبیر نے امارت اسلامیہ کے ساتھ شیعہ آبادی کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ امارت اسلامیہ کو شیعہ علماء کے تعاون پر اعتماد ہے اور حکومت ان کی رائے اور مشورے بروقت سننے اور ان کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی اور ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔